بات کرتے ہیں اپنے ہمسائے میں بیٹھے وزیر خارجہ جو افغانستان کے ہیں، وہ ہمارے دوسرے ہمسائے کے مہمان ہوئے جب، تو وہاں ہم نے کچھ سگنیفیکنٹ چیزیں نوٹس کی. ایک یہ کہ ان کو پروٹوکول دیا گیا ایک ایسے ملک کا جو اس کو آپ نے تسلیم کیا ہو، اگرچہ انڈیا نے تسلیم نہیں کیا. انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہاں دلی میں بیٹھ کے بڑی کانفیڈنٹلی انہوں نے سوالوں کے جواب دیے، لیکن اس پریس کانفرنس میں کسی خاتون جرنلسٹ کو انوائٹ نہیں کیا گیا. سو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے، بٹ وہاں بیٹھ کر یہ کہنا کہ ہماری کریج کو مت آزماؤ، پاکستان کو میسج دینا، اور اگر تم ایسے ارادے رکھتے ہو گیمز کھیلنے کے تو پھر نیٹو، امریکہ اور سوویت یونین کا انجام دیکھ لیں. یہ کیا میسج ہے پاکستان؟ نہیں، بڑی سیدھی سی میسج ہے کہ دیکھیے ہمارے اوپر آپ نے حملہ کیا ہے تو مت کریں ایسے کام، نہیں تو ہم مجبور ہو جائیں گے. اور جب ہم مجبور ہو جائیں گے تو دین آپ ٹی ٹی پی کو بھول جائیں گے، ٹی ٹی اے یاد آ جائے گی آپ کو، کیونکہ ٹی ٹی اے نے جس قسم کی جدوجہد کی ہے اگینسٹ امپیریل پاورز، اس کو وہ تو اب مثال نہیں ہے اس کی، افغان جہاد. ایبسلیوٹلی. تو وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پش نہ کریں آپ. اچھا. بیکاز دیکھیے ان کے اوپر بھی تو پھر پریشر آ جاتا ہے نا. مگر انڈیا اس وقت پورا جسے کہتے ہیں نا انوالو ہو چکا ہے افغانستان میں ود طالبان گورنمنٹ، اور انڈیا اس وقت ان کو ہر قسم کی امداد دینے کے لیے تیار ہے. اینڈ آئی تھنک لیوریجنگ کے لیے یہ کریں گے افغانس، انڈیا کے ساتھ بات کریں گے. پرابلم ان کے لیے، سب کے لیے، افغانس کے لیے اور انڈیا کے لیے ہے کہ انڈیا پہنچ نہیں سکتا افغانستان. انڈیا کے صرف دو ہی راستے سے، یا تو وہ یہاں سے جائیں پاکستان سے، لاہور سے ان کے جائیں ایکسیس ملے ٹو افغانستان، یا یہ ہے کہ چابہار سے ملے. چابہار ایران کے اندر بلاک ہو گیا ہے، یہاں پاسبل نہیں ہے، اور ادھر سے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو انڈیا کی جو اس وقت انٹرونشن ہے وہ ایک سائیکولوجیکل مورل ہو سکتی ہے، فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے، مگر ان ٹرمز آف اینی فزیکل سپورٹ وہ بڑا مشکل ہے. اچھا، تو ان کی تو آپس میں بات چیت ٹریڈ سے ریلیونٹ بتائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں. ٹریڈ کیسے ہوگی اگر یہی روٹس اویلیبل نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتی. ٹھیک، تو ایسے میں تو ان کا دورہ پھر اسی ضمن میں لگتا ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا. بٹ ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کو ہم مذاکرات کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اپنی پرابلمس خود حل کرنی چاہیے. اس کا کیا مطلب؟ پاکستان کیسے حل کرے؟ دیکھیے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ خود بات کریں ٹی ٹی پی کے ساتھ. اچھا. ہمیں نہ انوالو کریں، ہم آپ کی بات کروا دیتے ہیں. ہم نہیں کنٹرول کر سکتے ٹی ٹی پی کو. اور یہ اب سے اسٹیبلش ہے کہ ٹی ٹی اے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتی، اور اگر پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر ٹی ٹی پی جو ہے وہ ٹی ٹی اے کے اوپر الزام لگائے گی کہ آپ تو ہمارے دشمن کے ساتھ مل گئے ہیں، پھر آپ بھی ہمارے دشمن ہیں. اب وہاں آپ بھول گئے ہیں کہ اس وقت جو سارا چرچا ہے وہ دنیا میں وہ ٹی ٹی اے کا بھی نہیں ہے، ٹی ٹی پی کا بھی نہیں ہے، وہ تو داعش کا ہے، آئس کا، کیونکہ وہ گلوبل ٹیررسٹ موومنٹ ہے. یہ تو لوکل ہے نا. ٹی ٹی پی تو سوائے پاکستان کا ان کا اور کوئی ہے ہی نہیں کوئی مقصد. اور ٹی ٹی اے جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر رہی اس وقت کوئی کسی قسم کی. تو یہ جو داعش ہے اور باقی بھی وہاں گروپس ہیں جو سینٹرل ایشیا کے اندر ٹیررسٹ قرار دے دیے گئے ہیں، جو رشیا کے خلاف ہیں، سو آن، چائنا کے خلاف ہیں جو تو اگر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ٹی ٹی اے کی گورنمنٹ گر سکتی ہے یا سول وار ہو سکتی ہے وہاں. اٹس ناٹ ایزی، اس لیے ان کو بڑا خیال کرنا پڑ رہا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے مل کے بڑے سخت اٹیکس کر رہے ہیں ہمارے اوپر، اور ساری ڈی اسٹیبلائز کر دیا سارے بارڈر کو، ویسٹرن بارڈر کو. تو دس از اے ویری سیریس ایشو فار اس. ایک طرف ہمارے ہاں لوگ ہیں عمران خان جیسے جو کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے بات کر کے، مذاکرات کر کے ان کو پاکستان میں جگہ دے دیں آپ. دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بہت سے مذاکرات کیے، بڑے پیسے بھی دیے، جگہ بھی دی، اور یہ پھر بھی بات نہیں مانتے ہوئے. یہ آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں، یہ کسی صورت میں بھی اپنا موقف نہیں چھوڑیں گے، اور یہ اٹیک کریں گے. اور دے وانٹ ٹو سیز ٹیریٹری، دے وانٹ ٹو سیٹ اپ این اسلامک اسٹیٹ یہاں، بیکاز افغانستان میں تو ہو گیا نا، اب ٹی ٹی پی تو یہاں کرنا چاہتی ہے. تو آئی تھنک اس قسم کی ایشوز ہیں. آئی تھنک کوئی آسان سولوشن نہیں ہے، کوئی آسان سولوشن نہیں ہے. اسی لیے اس وقت جو ہے ڈبیٹ اگر ہو رہی ہے کہیں تو یہی ہو رہی ہوگی کہ کس طریقے سے ٹی ٹی پی کو ڈیگریڈ کیا جائے، کرش کیا جائے، کم کیا جائے، ان کے اٹیکس کو روکا جائے. تو اس میں دو قسم کی آپ سمجھیں سوچ ہوتی ہے. ایک سوچ بھی نہیں، اقدام ہوتے ہیں، قدم اٹھائے جاتے ہیں. کیا؟ ایک یہ کہ آپ اندر جا کے ماریں ان کو کراس کر کے. دوسرا یہ کہ آپ اندر جا کے سب کو نہ ماریں، چن چن کے ان کے جو لیڈرز ہیں
ان کو مارے. ٹارگیٹڈ. اس کے لیے بڑی ہائی لیول آف انٹیلیجنس چاہیے, ہاں وہ امریکہ دے آن دا گراؤنڈ بھی اور اوپر بھی. وہ ہمارے پاس نہیں ہے, وہ امریکہ ہی دے سکتا ہے. جی. تو اچھا وہاں امریکہ کے بھی انٹرسٹ ہیں, ان کے انٹرسٹ ٹی ٹی پی نہیں ہے, ٹی ٹی اے نہیں ہے, ان کے انٹرسٹ آئی ایس ہے, داعش ہے. ٹرو. تو اگر ہم مل جائیں امریکہ کے ساتھ اور ہم انہیں کہیں کہ داعش اور ٹی ٹی پی ایک کامن اینیمی ہے, تو لیٹس جوائنٹلی کچھ کریں, جی, تو پھر یہ کر تو سکتے ہیں, مگر پھر ٹی ٹی اے کے ساتھ کیا کریں گے؟ کل کو ٹی ٹی اے اٹھ کے اور ان کے فائٹرز جو ہیں وہ آ جائیں آپ کے بارڈر کے اوپر, پھر کیا کریں گے آپ؟ ایسے میں رجیم چینج جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے سچویشن. رجیم چینج اگر ہو, ایسی رجیم چینج ہو جس میں جو نئے لیڈرز آتے ہیں ٹی ٹی اے کے وہ پرو پاکستان ہوں, مگر وہ بڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گروپ ہے وہ کابل گروپ ہے, دوسرا گروپ ہے وہ قندھار والا ہے, اور ان میں سے ایک تو اوپنلی اینٹی پاکستان ہے, دوسرا جو ہے وہ بہت گیمز کھیلتا ہے. جی. اس نے پاکستان کے ساتھ بھی دیا اور خلاف بھی ہیں. جی. اور حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ کسی کی بات سنتے بھی نہیں ہے, مگر سیاسی طور پہ بڑے شعور ہیں. وہ جو دوسرے قندھاری ہیں وہ جو ہیں وہ تو بڑے سمپل سے لوگ ہیں. اب آپ اگر ان کو کابل والوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے, اور پھر وہ جو آپ کے ساتھ کریں گے آپ ٹی ٹی اے کو بھول جائیں گے. وہ کچھ اور ہی ڈرامہ کریں گے. وہ تو پھر انڈیا بھی کھیلیں گے, امریکہ بھی کھیلیں گے, ہر جگہ پہ وہ کھیلیں گے آپ کے ساتھ. یہ تو آئی تھنک یہ کافی ایشوز کمپلیکیٹڈ ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سٹنگ اوور ہیئر وداؤٹ فل نالج آف جو باتیں وہاں ہوئی ہیں یا کیا ہے کوئی آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. پاکستان سے ان کا یہ ریکویسٹ کرنا کہ واگا بارڈر کھولیں فور ٹریڈ انڈیا اور افغانستان کے لیے, تاکہ ٹریڈ بحال ہو سکے, اس درخواست پہ غور کرنا چاہیے پاکستان کو. نہیں دیکھیے, وہ تو پہلے بھی ہم نے کھولا ہے, جب وقت آتا ہے وہی پوچھتے ہیں, ہم کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کیا ملے گا. اگر یاد ہو نا کوئی مکمکہ ہو جائے کوئی, اچھا ٹھیک ہے جی ہم کھول دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی یہ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی وہ دے دیتے ہیں. اب آپ بتائیں آپ کیا کریں گے ہمارے لیے؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمیں ایکسیس دیں گے ٹی ٹی پی کو ختم کرنے کی؟ چلتے ہیں ہمارے ساتھ ٹی ٹی پی کو مارتے ہیں, ہمیں فل فلیش اجازت دے دیں کہ ہم بمبارڈمنٹ کر دیں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی, کیا وہ دیتے ہیں؟ تو یہ دیز آر تھنگس ٹو ڈسکس اینڈ نیگوشیٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو متقی اٹھ کے چلے گئے ہیں وہاں, یہ اسی لیے گئے ہیں نا لیوریج کریٹ کرنے کے لیے, تاکہ اگر آپ پاکستان کو اور تھوڑا ہو ایک ہی ہوا ہے, اب وہ بات کریں گے تو جب بات کریں گے یہ بھی بتائیں گے نا, اب تو انڈیا ہمیں یہ دینے کے لیے تیار ہے, وہ دینے کے لیے تیار ہے, تو یہ لیوریجنگ ہوتی ہے. تو وہ اب میرا خیال ہے لیوریجنگ کریں گے آپ کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ کس قسم کی لیوریجنگ ہوگی. سو دیز آر, جلدی معاملہ طے ہونے والا نہیں ہے. اور اس میں بہت سے اس معاملے کے بہت سے فریقین ہیں جو اس خطے میں موجود ہیں, تو مکمل ہوگا تب آئیں گی تفصیلات سامنے, اور اس کے پیش نظر پاکستان لے گا اپنی راہ. لیکن اب تک پاکستان نے جو بھی پالیسی افغانستان کی بابت اپنائی ہے وہ ناکام ہوئی ہے, چاہے اشرف غنی کو اپنے ساتھ ملانے اور ہم نوا بنانے کا کام ہو, یا اس کے بعد طالبان حکومت کا. پاکستان کو ابھی تک کوئی رستہ نجات کا مل نہیں سکا.